بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ یہ قرآن کریم کے بیان کردہ قصوں میں سے ایک قصہ ہے اور عجیب بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 860 سال پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ کو قوم اشور کی طرف بھیجا گیا۔ اس بنا پر اشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا شہر تھا۔ یہ شہر بہت مشہور تھا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود عراق کے شہر موصل کے عین سامنے یہ کھنڈر پائے جاتے ہیں۔ نینوا شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ اس شہر کے لوگوں میں شرک اور کفر پھیل چکا تھا، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دینی شروع کی، لیکن قوم نے آپ کی دعوت پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ سابقہ قوموں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ قوم جب کسی طرح راہ راست پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا۔ جب یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، مرد، بوڑھے اور بچے سب اس میدان میں جمع ہوئے۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے۔ اپنے جانور بھی وہ ساتھ لائے تھے۔ جانوروں اور ان کے بچوں کو انہوں نے الگ الگ کر دیا تھا۔ اس طرح جب مرد روتے تو ان کی عورتیں بھی روتیں، عورتیں روتیں تو ان کے بچے بھی روتے۔ اسی طرح اونٹ بلبلاتے تو ان کے بچے بھی بلبلاتے، گائیں چلاتی تو ان کے بچڑے بھی چلاتے، بکریاں منمناتی تو ان کے بچے بھی منمناتے۔ اس طرح یہ منظر بہت دردناک ہو گیا۔ چنانچہ ان سب کی آہوزاری پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اس نے اپنی قدرت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یوں فرمایا، پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی بستی نہ نکلی کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان سے ٹال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ یعنی گزشتہ قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں پیدا ہوئی جو پوری کی پوری ایمان لے آئی ہو؟ معلوم ہوا کہ ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کیا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ پہلی قومیں عذاب کو دیکھ کر بھی توبہ نہیں کرتی تھیں اور ہلاک ہوتی رہیں۔ بس ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی جو عذاب کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور توبہ کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ اس طرح ان کا ایمان لانا ان کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکل پڑے اور وحی کا انتظار نہ کیا، یہاں تک کہ دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی اور لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کشتی پر سوار کر لیا۔ اب کشتی روانہ ہوئی۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے۔ دریا جو چند لمحے پہلے پرسکون تھا اس میں طغیانی آنا شروع ہو گئی۔ کشتی تیز و تند موجوں پر کسی کھلونے کی طرح ہچکولے کھانے لگی۔ مسافروں کا مارے ڈر کے برا حال تھا۔ وہ چیخ پکار کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے معبود کو پکار رہا تھا۔ جب کشتی بالکل بے قابو ہونے لگی تو ملاح کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ ہم کچھ سامان دریا میں پھینک دیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے، لیکن سامان کم کرنے کے باوجود کشتی بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔
آخر ملا نے اپنے عقیدے کے مطابق اعلان کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے نہ نکالا جائے نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نینوا شہر سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا ہو اور کشتی والوں پر مصیبت میری وجہ سے آ رہی ہو۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ کشتی والے آپ کی سچائی پر حیرت زدہ رہ گئے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی آپ انہیں ایسے نظر نہ آئے، چنانچہ آپس میں کہنے لگے، ایسا شخص مجرم نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر طے پایا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے۔ قرعہ اندازی میں جس کا نام نکل آئے بس اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ اس طرح قرعہ ڈالا گیا۔ اللہ کی قدرت کے قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ ڈالا جائے، چنانچہ دوبارہ قرعہ اندازی ہوئی، نام پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نکلا۔ تیسری بار پھر قرعہ ڈالا گیا اور نام پھر انہی کا نکلا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جب تیسری بار بھی انہی کا نام نکلا تب لوگوں نے جان لیا کہ انہی کو دریا میں ڈالنا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سیدھے اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ تقریباً 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی انہیں پانی کی تہہ میں لے جاتی اور دور دور تک گھومتی پھرتی رہی۔ بعض مفسرین نے 3 دن اور 7 دن کی مدت بھی لکھی ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ محسوس کیا تو سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری پکار کو سنا تو اس کو قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا، یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی اور انہیں ساحل پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کے پیدا شدہ بچے کا جسم ہوتا ہے، یعنی ان کا جسم بالکل نرم ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ نہایت ناتوانی کی حالت میں ساحل پر پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک بیلدار درخت آپ کے اوپر اگا دیا۔ یہ کدو کا درخت تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے۔ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم سے جلد اتر گئی تھی، پھر اس سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی۔ اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے ایک بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر سائبان کا کام دیا، یعنی ان پر سایہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو حکم دیا، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کھانا اور پینا عطا کیا گیا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، آپ توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اپنے شہر نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی کریں۔ آپ شہر واپس آئے۔ قوم نے جب انہیں دیکھا تو بے حد خوشی کا اظہار کیا اور آپ کی رہنمائی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اس طرح پوری قوم آپ پر ایمان لے آئی۔ قرآن کریم کی سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورۃ القلم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 87 اور 88 میں ہے، اور مچھلی والے یونس کو یاد کریں
جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا اور اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر سورہ صافات آیت 139 تا 148 میں یوں فرمایا ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے کرا ڈالا تو وہ مغلوب ہو گیا، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سورۃ القلم کی آیت 48 تا 50 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہوں، جب اس نے اللہ کو پکارا تھا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کا احسان اسے نہ سنبھالتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینکا جاتا جبکہ وہ ملامت کیا گیا ہوتا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کو نیک لوگوں میں شامل کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وفات نینوا شہر ہی میں ہوئی۔ مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر آپ نے باقی ساری زندگی قوم کی ہدایت کے لیے وقف کر دی تھی، لہٰذا انہی میں آپ نے وفات پائی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔